الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ دنیا میں دو شہر ہیں جن کو اللہ نے امتیازی شان عطا فرمائی، ایک مکہ مکرمہ، ایک مدینہ منورہ۔ دونوں انوارات سے، تجلیات سے بھرے ہوئے شہر ہیں۔ مکہ مکرمہ کو اللہ کے خلیل نے بسایا اور مدینہ طیبہ کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آباد فرمایا۔ مکہ مکرمہ سے دین کی ابتدا ہوئی، مدینہ طیبہ پہ دین کی انتہا ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد مدفون اور مدینہ طیبہ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود مدفون۔ دونوں شہر نبی ہیں، دونوں میں ہر وقت انوارات کی بارش ہے۔ بمکہ بینی از توحید نورے، بیسرب از حبیب اللہ ظہورے، گریں دو شہر ایماں را ندیدے، جدیدی گردرین دنیا رسیدے۔ اے دوست، اگر تم نے اپنی زندگی میں ان دو شہروں کو نہیں دیکھا تو دنیا میں آ کے تم نے بھلا دیکھا ہی کیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کل جہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تو محبوب ہیں ہی، پورے جہان کے محبوب۔ ذرا غور کریں کہ دنیا میں جو مخلوقات ہیں ان کو چار طرح سے تقسیم کیا گیا: جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان، چاروں کے محبوب۔ جمادات کہتے ہیں پہاڑوں کو، پتھروں کو۔ نبی علیہ السلام ان کے بھی محبوب۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں جنہوں نے کلمہ پڑھا۔ تو کنکریوں کا کلمہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے۔ سیدنا صدیق اکبر عنہ کے گھر میں دو پتھر تھے، ایک کا نام تھا متکلم اور ایک کا نام تھا متقی۔ متکلم اس لیے اس کو کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام جب بھی تشریف لاتے تھے تو متکلم سلام کرتا تھا، اور متقی اس کو کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام جب تشریف فرما ہوتے تھے تو لیفٹ سائیڈ اس کے اوپر تکیہ لگاتے تھے، ٹیک لگاتے تھے، تو اس کا نام متقی پڑ گیا تھا۔ پتھر بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اب اس کی دلیل مانگنی ہو تو نبی علیہ السلام جب حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے اور جبل احد پر نظر پڑی تو فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ تو جمادات کے بھی محبوب۔ پھر اس کے بعد نباتات۔ نباتات کہتے ہیں شجر، درخت وغیرہ۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے چلتے تھے درختوں کی شاخیں جھک جاتی تھیں، درخت سلام کرتے تھے، اور اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں قضائے حاجت سے فارغ ہونا ہوتا تھا تو درخت اس جگہ پر ایک جھنڈ بنا دیتے تھے۔ درختوں کے بھی محبوب۔ اور دلیل پوچھنی ہو تو مشہور روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
شروع میں جب جمعے کا خطبہ دینا شروع فرمایا تو ایک کھجور کا تنا تھا جس کو استوانِ حنانہ کہتے ہیں، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو انہوں نے ممبر بنا کر خدمت میں پیش کیا، تو نبی علیہ السلام جب ممبر پر چڑھے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں چھوٹے بچے کے رونے کی سی آواز آئی، ہم حیران تھے کہ بچہ کیسے رو رہا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور آپ نے آ کر کھجور کے خشک تنے پر ہاتھ رکھا، پھر پتہ چلا کہ وہ خشک تنا آپ کی جدائی میں رو رہا تھا۔ تو جمادات کے بھی محبوب اور نباتات کے بھی محبوب، پھر حیوانات، تو حیوانات کے تو محبوب ہونے کے بہت واقعات ہیں۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض حیوانات نے کلام کیا، اونٹ نے ایک دفعہ کلام کیا، ہرنی نے کلام کیا، بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ تاہم کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حلیمہ سعدیہ ایک دن اپنی بیٹی سے کہنے لگی کہ بیٹی، شیما اس کا نام تھا، آج اتنی دیر ہو گئی اور آپ بکریاں چرانے نہیں گئیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ امی میں اکیلی ہوں، بکریاں زیادہ ہیں، دھوپ کی وجہ سے میں بھاگ بھاگ کے تھک جاتی ہوں، مجھ سے یہ بکریاں کنٹرول نہیں ہوتی، مجھے کوئی ہیلپ چاہیے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹی تیرا والد بھی بوڑھا ہے، بیمار ہے، میں بھی بوڑھی بیمار ہوں، تم ہی ہو گھر میں جو جوان العمر ہو، تو یہ تو تمہیں ہی کام کرنا پڑے گا۔ اس نے جواب دیا کہ امی اگر میری ہیلپ ہوگی تو میں جاؤں گی، اکیلے مجھ سے نہیں ہوتا۔ تو ماں نے پوچھا کہ بیٹی کون تمہاری ہیلپ کرے؟ تو اس نے چھوٹے بھائی کا اشارہ کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو دودھ پیتی عمر کے تھے، کہ میرے بھائی محمد کو بھیج دیں۔ بیٹی تم بھائی کو سنبھالو گی یا بکریاں سنبھالو گی؟ امی اگر ان کو بھیجیں گی تو بکریاں سنبھال لوں گی، نہیں بھیجیں گی تو بکریاں مجھ سے نہیں سنبھلیں گی۔ تو ماں کو بات سمجھ نہ آئی، اس نے کہا بیٹی تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ تو بیٹی نے کہا کہ امی ایک مرتبہ میں بھائی کو لے کر چلی گئی تھی، میں نے اس دن 3 انوکھی باتیں دیکھی۔ پہلی بات کہ میں جہاں بھی گئی میرے سر پہ ایک بادل نے سایہ کیے رکھا، مجھے اس دن دھوپ برداشت نہیں کرنی پڑی۔ اور دوسری بات کہ میں ایک جگہ کھڑی تھی تو ایک راہب بندہ گزرا، اس نے جب اس بچے کو دیکھا تو اس کو بہت پیار کیا اور کہا کہ یہ بچہ کوئی بڑی ہستی بنے گا۔ تو مجھے اپنے بھائی کی تعریفیں سن کر کسی اچھے بندے سے مجھے بڑا اچھا لگا۔ اور تیسری بات کہ امی جب میں ان کو چرانے کے لیے لے گئی تو میں نے دیکھا کہ بکریوں نے جلدی جلدی گھاس چر لیا، جہاں میں اپنے بھائی کو لے کر بیٹھی تھی وہ بکریاں آئیں اور وہ بھی سامنے بیٹھ گئیں، میں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی، وہ بکریاں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی، مجھے بکریوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑا۔ حیوانات بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی علیہ السلام نے قربانی فرمانی تھی تو 63 اونٹ قربان فرمائے۔ بعض روایات میں ہے 9 اونٹوں کا گروپ لایا جاتا اور بعض میں 5 کا بھی تذکرہ ہے کہ 5 لائے جاتے۔ خیر جتنے بھی آتے وہ جب آ کر نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھتے تھے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ سب اپنی گردنیں لمبی کر دیتے تھے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہلے آپ قربانی کے لیے قبول فرمائے۔ جانوروں کے بھی محبوب۔ اور کتابوں میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو جو آپ کی اونٹنی تھی اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کے لیے گھاس لاتے، دانے کا انتظام کرتے، نہ کچھ کھاتی تھی نہ پیتی تھی۔ جنت بقی اس کو بقی الغرقد کہتے تھے، یہاں کیکر کے درخت تھے اس وقت،
بس وہ ویرانے میں کیکر کے درختوں میں رہتی تھی، تنہائی پسند ہو گئی تھی، اور چند مہینے جب فاقہ اس نے برداشت کیا تو بالآخر ایک دن وہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حیوانات کے بھی محبوب، وہ اونٹنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہ کر سکی، اور انسان تو پھر انسان ہے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو جماعت ہے، ساری کی ساری جماعت وہ عشاق کی جماعت ہے، ایک سے بڑھ کر ایک عاشق، ایک سے بڑھ کر ایک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوبا ہوا۔ ویکھیا جے یوسف نو انگلیاں کٹیاں، آقا دے دیوانیاں نے جاناوار سٹیاں، کہ یوسف کو دیکھا تو عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تو ان کے نام پہ جانیں قربان کر دی تھی۔ پیار دی اخیر ویکھی او دے عاشقین دی، جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی، کہ ہم نے پیار کی ایکسٹریم اگر دنیا میں کبھی دیکھی ہے تو وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں دیکھی ہے، اس لیے کہ ان کو اس ہستی سے عشق تھا جو دنیا کے تمام حسینوں سے بڑھ کر حسین تھی۔ ان ہستیوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق و محبت میں بازی لے گئے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا سے مجھے تین چیزیں اچھی لگتی ہیں، پیاری ہیں۔ ایک فرمایا خوشبو، دوسرا بیوی، اور تیسرا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یعنی خوشبو، بیوی اور نماز، یہ تین چیزیں دنیا میں مجھے اچھی لگتی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ صدیق اکبر عنہ کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی دنیا میں سے تین ہی چیزیں پسند ہیں۔ ابو بکر کون کون سی؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا۔ یہ بات کون کر سکتا ہے؟ جو عاشق ہوتا ہے۔ آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا، اور دوسرا اپنا مال آپ کی ذات پر خرچ کر دینا، اور تیسرا کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے، اپنی بیٹی کو بھی پیش کر دینا۔ یہ عشق کی انتہا تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک سے ابو بکر صدیق عنہ کے گھر آئے، ان کو ساتھ لینا تھا۔ ابھی دروازہ کھٹکھٹایا بھی نہیں تھا کہ یعنی تھوڑی سی آہٹ سے ابو بکر صدیق عنہ نے دروازہ کھول دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، ابو بکر تم جاگ رہے تھے یا میرے آنے پہ جاگے؟ عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ دنوں سے مجھے اندازہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوگا، اور یہ بھی توقع تھی کہ جب حکم ہوگا تو آپ اس عاجز کو خادم سفر قبول فرمائیں گے۔ جس دن سے ابو بکر کو یہ خیال آیا، ابو بکر نے رات کا سونا چھوڑ دیا، ایسا نہ ہو آپ تشریف لائیں، میرے دروازے پر آپ کو انتظار میں رکنا پڑے۔ کیا محبت تھی ابو بکر صدیق عنہ کے دل میں۔ پھر وہاں سے ہجرت کے لیے چلے تو گھر کے سارے لوگوں کو خدمت پر مامور کر دیا۔ ذرا غور کیجئے، خود سفر میں ساتھ ہیں، بیوی کو کہا کہ ہمارے لیے کھانا بنانا، اور بیٹی اسما چونکہ چھوٹی عمر کی ہے، کسی کو شک بھی نہیں ہوگا، اس کے ذریعے سے ہمیں کھانا پہنچا دینا۔ عبد الرحمن جو بیٹا تھا اس سے کہا کہ بیٹا سارا دن مکہ مکرمہ کے جو قریش کے سردار ہیں ان کی باتیں سننا، رات کے اندھیرے میں آ کے ہمیں اطلاع دے دینا۔ اپنے غلام فہیرہ سے کہا کہ تم بکریاں چرانے کے بہانے اس طرف آنا اور ہمیں دودھ پلا دینا۔ خود بھی خدمت میں مصروف، بیوی بھی مصروف، بیٹی بھی مصروف، بیٹا بھی مصروف، اور غلام بھی مصروف۔ یہ ہوئی نا خدمت۔
سب کو خدمت پر لگا دیا. یہ محبت تھی. چنانچہ جب غار ثور میں جانے لگے تو عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑا سا توقف فرمائیں, یہاں میں ذرا اندر جا کر دیکھ لوں, کوئی نقصان دینے والا کیڑا نہ ہو, کوئی ایسی چیز نہ ہو. اندر صفائی کر دی. چند سوراخ تھے, ان کو چھوٹے پتھروں سے بند کر دیا. ایک سوراخ بند کرنے کے لیے پتھر نہیں تھا اندر. سوچا اس کو تو میں جب بیٹھوں گا تو اپنے پاؤں سے ہی بند کر دوں گا. پھر بیٹھ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خادم کی گود حاضر ہے, تشریف لے آئیے. نبی علیہ السلام رات جاگنے کی وجہ سے چونکہ بہت تھکے ہوئے تھے, نیند بھی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں سر رکھ کے سو گئے. ابو بکر صدیق لانو وہ خوش نصیب انسان ہے کہ تنہائی ہے, ان کی گود میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا منور چہرہ ہے, اور ابو بکر صدیق لانو اس کے دیدار سے مشرف ہو رہے ہیں. آج عاشق کہتے ہیں ہم ہی ہم ہوں, تیری محفل میں کوئی اور نہ ہو. یہ بات ابو بکر صدیق کو نصیب ہو گئی. دن کی روشنی ہے, رات کا اندھیرا ہے, ابو بکر کی گود ہے, محبوب کا چہرہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب محبوب خدا صدیق اکبر عنہ کی گود میں سر رکھ کے آرام کر رہے ہوں گے اور وہ صدیق ان کے چہرے کو دیکھ رہے ہوں گے اتنا قریب سے. آج لوگ کہتے ہیں کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے, ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے. کہ میں جب کتاب کھول کے بیٹھتا ہوں تو کتاب کا ہر ورق چہرہ نظر آتا ہے, اور وہ صدیق لانو کا معاملہ دیکھو کہ ان کی کتاب کی مانند ہے اور ان کے گود میں محبوب کا مبارک چہرہ موجود ہے. اللہ اکبر کبیرہ. عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب میں تخیل کی آنکھ سے دیکھتا ہوں اس منظر کو کہ آپ نبی علیہ السلام کی معیت میں غار ثور کے اندر ہیں, تو مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ کی گود ایک رحل کی مانند ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور وہ اللہ کے قرآن کی مانند ہے, اور ابو بکر آپ مجھے قاری نظر آتے ہیں بیٹھے اس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. www.darsequran.com. ایک طرف عشق صدیق ہے اور دوسری طرف حسن رسول ہے. کائنات نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا. دونوں ایکسٹریم, ایک طرف عشق صدیق کی انتہا, سبحان اللہ. نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی اللہ عنہ کو چنا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کیں اور فرمایا کہ میرے بستر پہ سو جاؤ, دن ہو جائے تو لوگوں کی امانتیں ان کو دے کر تم بھی آ جانا. تو لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچانے کے لیے اللہ نے حضرت علی اللہ عنہ کو چنا, اور اپنی امانت کو مکہ مکرمہ سے مدینہ پہنچانے کے لیے اللہ نے ابو بکر صدیق کو چنا. ابو بکر تم میری امانت کو مکہ سے مدینہ پہنچا دینا. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ اسی دوران جہاں پاؤں رکھا ہوا تھا وہاں سے کسی جاندار نے, کیڑے نے کاٹا, درد ہوئی, آنکھ میں سے آنسو, اور آنسو بھی کہاں گرا؟ نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک پر. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی, فرمایا ابو بکر تیری گود میں رحمت للعالمین کا سر ہے, ما یبکیک, پھر کیوں رو رہا ہے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بس تکلیف کی وجہ سے بے اختیار آنسو نکل آئے.
اب اس آنسو کے گرنے پر کسی نے عجیب شعر کہا، آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر. کہ جس طرح گلاب کے پھول پر صبح کے وقت شبنم کا قطرہ ہوتا ہے، اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رخسار مبارک تو گلاب کی مانند ہے، اور ابوبکر صدیق کا آنسو اس پر شبنم بن کر گرا ہوا ہے. پھر جب آگے ہجرت کا سفر ہوا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ صدیق لانو کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، ابوبکر کیا معاملہ ہے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آگے چلتا ہوں تو مجھے شک ہوتا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے، پیچھے چلتا ہوں تو ہوتا ہے کہ دائیں سے حملہ نہ کر دے، پھر دائیں ہوتا ہوں تو بائیں سے نہ کر دے. جدھر کا خیال آتا ہے میں ادھر چلنا شروع کر دیتا ہوں. جیسے شمع کے گرد پروانہ چکر لگا رہا ہوتا ہے، یہ شمع رسالت کے گرد صدیق اکبر پروانہ بن کے چکر لگا رہے تھے. محبت کی انتہا. چنانچہ جب ام ایمن لانو کے گھر پہنچے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت بھوک تھی، پیاس تھی. تو ابوبکر صدیق لانو ان کے پاس گئے اور کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی بکریوں کا دودھ میں نکال لوں. اس نے کہا یہ بوڑھی بکری ہیں، دودھ تو نہیں دیتی. ان کا اس سے غرض نہیں ہے دیتی ہیں یا نہیں دیتی، اجازت چاہیے. اس نے کہا میری طرف سے اجازت ہے. صدیق اکبر بیٹھے برتن لے کے بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا. جب برتن بھر گیا تو صدیق اکبر نے اس کے اوپر کپڑا دیا برتن کے اوپر تاکہ کوئی مٹی نہ گرے اس کے اوپر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں لا کر پیش کیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو خوب سیر ہو کر پیا. اب محبت جو ہوتی ہے نا، ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہے تو بیٹا پورا فیڈر دودھ پی لینا، ماں خوشی کا اظہار کرتی ہے، میرے بیٹے نے پورا فیڈر دودھ کا پی لیا. وہی حال ابوبکر صدیق لانو کا تھا. نبی علیہ السلام نے جب دودھ نوش فرمایا تو وہ کہنے لگے کہ فشاربا حتی رضیت. نبی علیہ السلام نے دودھ پیا اتنا کہ میرا دل خوش ہو گیا. دودھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پی رہے ہیں اور صدیق اکبر کے دل کو خوشی مل رہی ہے. یہ کیا چیز تھی؟ یہ محبت تھی. چنانچہ صدیق اکبر کی محبت تو عجیب، انسان حیران ہو جائے. ہاں، صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح عاشق صادق تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت گہری محبت تھی. چنانچہ ان کے حالات زندگی میں کئی واقعات ہیں. ایک واقعہ سن لیجئے. ایک دن عمر لانو اپنے رات کے وقت میں مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں. ایک گھر سے کچھ آواز آئی. ذرا سنا، خیر تو ہے. پتہ چلا کہ ایک بوڑھی عورت ہے اور وہ آخری پہر میں نبی علیہ السلام کی یاد میں، محبت میں کچھ اشعار پڑھ رہی ہے. جب اس نے اشعار پڑھ لیے تو عمر لانو نے دروازہ کھٹکھٹایا. بوڑھی عورت نے پوچھا کہ کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ کہا کہ عمر فاروق. بوڑھی نے دروازہ کھولا. عمر فاروق لانو، آپ امیر المومنین، رات کے وقت مجھ بڑھیا کے دروازے پہ؟ فرمایا کہ میں ایک فریاد لے کے آیا ہوں. اس نے کہا بیٹھیں چارپائی پہ. عمر لانو نیچے زمین پہ بیٹھ گئے. بڑھیا نے کہا امیر المومنین چارپائی پہ بیٹھیں. فرمایا فریاد پوری کرو گی تو چارپائی پہ بیٹھوں گا ورنہ زمین پہ. اس نے کہا میں بڑھیا کیا فریاد پوری کر سکتی ہوں؟ فرمایا تم نے جو ابھی شعر پڑھے ہیں نا نبی علیہ السلام کی محبت میں، ان کے آخر میں تم نے جو شعر پڑھا ہے اس کا یہ مضمون تھا کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جنت میں جگہ عطا فرما دینا. میری فریاد یہ ہے اپنے شعر کو تھوڑا سا تبدیل کر کے عمر کا نام شامل کر دو تاکہ ترجمہ یہ بن جائے کہ اللہ قیامت کے دن مجھے اور عمر بن الخطاب کو محبوب کے قدموں میں جنت میں جگہ عطا فرما دینا. محبت کی انتہا.
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کرتے ہیں اور پھر لینے کے لیے گھر آتے ہیں. جب نبی علیہ السلام گھر سے چلے تو عثمان غنی لانو آپ کے دونوں قدموں کی طرف، قدمین کی طرف دیکھتے جا رہے ہیں، نیچے ہی نظر رہی پورا راستہ. باقی صحابہ بھی حیران کہ آج عثمان کے اوپر کیا کیفیت ہے. نبی السلام کی خدمت میں بتا دیا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عثمان کیا معاملہ؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے گھر میں وہ ہستی مہمان آئی، میں نے دل میں نیت کی تھی آپ اپنے گھر مبارک سے لے کر میرے گھر تک جتنے قدم چل کر آئیں گے عثمان اتنے غلام اللہ کے راستے میں آزاد کرے گا. باقی صحابہ ان کے بھی عشق و محبت کا عجیب عالم تھا. ان میں ایک صحابی تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ماشاءاللہ ان کا بھی اپنا رنگ تھا. علامہ اقبال نے ان کے بارے میں بہت خوبصورت اشعار لکھے ہیں. چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا. کہ تیرے مقدر کا ستارہ کیا چمکا، تو حبشہ کا رہنے والا، پیدا وہاں ہوا، تجھے وہاں سے حجاز لے کر آ گئے. اللہ اکبر. اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ اے بلال لانو آپ کے دل میں کیا محبت تھی کہ آپ بیٹھے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے. ان اشعار میں ان کو لکھا ہے ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری. ادائے دید یعنی دیکھنے کا جو تیرا انداز تھا نا، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. ہے بلال لانو، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے رہنا ایسا تھا آپ کے لیے جیسے آپ نماز پڑھ رہے. اس لیے جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو بلال لانو نے پھر اذان کہنی چھوڑ دی. صحابہ لانو کو بتا دیا کہ پہلے میں اذان دیتا تھا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کرتا تھا، اب اذان دوں اور دیدار نہ کروں گا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کے بعد بلال لانو نے بقیہ زندگی میں صرف 2 اذانیں دیں. ایک اذان جب بیت المقدس فتح ہوا، اس موقع پہ امیر المومنین عمر بن خطاب لانو نے حکم دیا تو امیر المومنین کے حکم کو ٹالنے کی گنجائش نہیں تھی. بلال لانو نے ایک اذان وہاں دی. اور دوسری اذان کا واقعہ کہ ایک مرتبہ بلال لانو شام میں تھے، خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کیا سرد مہری ہے، اتنا عرصہ گزر گیا ملنے کے لیے نہیں آتے. آنکھ جو کھلی، بیوی کو کہا کہ تیاری کرو اب میں دوبارہ نہیں سوؤں گا. سفر، چنانچہ سفر کر کے مدینہ طیبہ پہنچے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا. اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا. اب صحابہ لانو نے عرض کیا کہ اذان دے دیجئے، انکار کیا. اتنے میں دونوں شہزادے حسنین کریمین تشریف لے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں نانا جان کے زمانے کی اذان سنا دیجئے. اب ان کی جو درخواست تھی وہ ایسی تھی کہ انکار کی گنجائش نہ تھی. چنانچہ دوسری مرتبہ بلال لانو نے پھر اذان دی، لیکن جب وہ آواز یعنی مسجد سے بلند ہوئی جو صحابہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں سنتے تھے، صحابہ کے دلوں کے تار چھڑ گئے. ان کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی، آنکھوں سے آنسو. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو قریب کے گھروں کی عورتیں تھیں انہوں نے وہ اذان سنی، ان کو یقین نہیں آتا تھا اپنی آنکھوں پہ کہ ہم یہ آواز پھر سنیں گے، تو انہوں نے اپنے سروں پہ چادریں لیں، برقعے لیے اور وہ دیکھنے کے لیے کہ کون اذان دے رہا ہے مسجد کے قریب آ گئیں. اب عجیب منظر ہے، اندر صحابہ مرد رو رہے ہیں اور باہر عورتیں اس آواز کو سن کے رو رہی ہیں، نبی علیہ السلام کو یاد کر رہی ہیں. اور بات اس وقت عجیب بنی
جب ایک عورت کے پاس اس کا بیٹا تھا تو اذان ختم ہونے کے بعد بیٹے نے ماں سے پوچھا، اماں بلال لانو تو کچھ عرصے کے بعد واپس آ گئے، بتاؤ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کب واپس آئیں گے؟ جتنے صحابہ لانم تھے سب کے سب نبی علیہ السلام کے عاشق تھے، ایک سے بڑھ کر ایک. ذرا ان کی زندگی کے واقعات کو پڑھیں تو صحیح. بعض ایسے بھی صحابہ تھے کہ قسمیں اٹھائی تھیں، ہم صبح اٹھیں گے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھیں گے. وہ آنکھیں بند رکھتے تھے، جب نبی علیہ السلام کے سامنے لایا جاتا تھا ان کو پھر آنکھ کھول کے چہرے انور دیکھتے تھے. کیسے انہوں نے اپنی قسمیں نبھائی ہوں گی. بلکہ بعض ایسے بھی تھے کہ جب رات کو نبی علیہ السلام حجرے میں آرام فرماتے تو وہ مسجد نبوی سے آ کر اور حجرے کو دیکھتے رہتے، گھنٹوں بیٹھے رہتے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے محبوب آرام فرما رہے. www.darsequran.com. اللہ اکبر کبیرہ. یہ عشق تھا، یہ محبت تھی صحابہ رضوان کے دلوں میں. کیا مرد، کیا عورت، بچے، بوڑھے، ہر بندے کے دل میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسی محبت تھی. چنانچہ احد کے میدان میں جب یہ خبر اڑی کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے تو یہ خبر مدینہ پہنچی. ایک انصاریہ صحابی کہتی ہیں کہ نہیں، جب تک میں خود ویریفیکیشن نہیں کر لوں گی میں نہیں مانوں گی. چنانچہ اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئی اور احد پہاڑ کی طرف بڑھی. راستے میں ایک صحابی ملے تو وہ پوچھتی ہیں، ما بال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، کیا خبر ان کی؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو معلوم نہیں، البتہ میں نے دیکھا کہ تمہارا بیٹا فلاں جگہ شہید ہوا پڑا ہے. ماں کو اگر بیٹے کی شہادت کا پتہ چلے تو اس کے دل پر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی، آگے بڑھتی ہے. دوسرے سے پوچھا، پتہ چلا خامد بھی شہید، ٹس سے مس نہیں ہوتی، آگے گئی پتہ چلا بھائی بھی شہید. اللہ اکبر. بیٹے کی، خامد کی، بھائی کی شہادت کی خبر ملے ایک وقت میں، یہ عورت ٹس سے مس نہیں ہو رہی. لگتا ہے کہ اس کی قیمتی متاع کوئی اور تھی جس کو دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں تلاش کر رہی تھی. ایک صحابی سے پوچھتی ہیں، ما بال محمد؟ ان کا میں نے فلاں جگہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے دیکھا ہے. چنانچہ وہاں پہنچی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر مبارک ردا کا جو ایک کونا تھا وہ پکڑ کے یوں کہنے لگی، کل مصیبت بعد محمد جلل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد میرے لیے سب مصیبتیں برداشت کرنی آسان ہے. یہ عورتوں کی محبت تھی. نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ اعلان فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی تیاری کرو. مدینہ طیبہ کے ہر گھر میں تیاری ہو رہی ہے. ہر عورت خامد کو، بھائی کو، بیٹے کو، جو بھی محرم تھا تیار کر رہی ہے. ایک ایسا گھرانہ ہے کہ جس میں ایک عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کے بیٹھی ہے، زاروں قطار رو رہی ہے. خامد پہلے شہید ہو چکے، اب گھر میں کوئی اور محرم مرد نہیں ہے. ان کو غم یہ ہے کہ آج کوئی میرا محرم مرد ہوتا، میں بھی تیار کر کے اس کو بھیجتی تو مجھے بھی سعادت نصیب ہوتی. میں آج محروم اس نعمت سے. خوب روئی. حتیٰ کہ جب طبیعت بہت بھر آئی تو اپنے بیٹے کو اس نے اٹھایا اور لے کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں مسجد نبوی میں آ گئی. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کو جہاد کے لیے قبول کر لیجیے. نبی السلام نے فرمایا، یہ دودھ پیتا بچہ ہے، گود میں بچے کو ڈال دیا، یہ بچہ کیسے جہاد کرے گا؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس صحابی کے ہاتھ میں ڈھال نہ ہو میرا بچہ اس کے حوالے کر دیں. جب وہ جائے گا میدان جنگ میں اور دشمن تیروں کی بارش برسائیں گے تو تیروں سے بچنے کے لیے وہ میرے بچے کو آگے کر دے گا. میرا بیٹا دشمن کے تیروں کو بلاک کرنے کے کام آ سکتا.
کیا محبت ہوگی ان صحابیات کے دلوں میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. جوانوں کے دل میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. چنانچہ مشہور روایت ہے کہ احد کے میدان میں ایک صحابی تھے جو بہت زخمی تھے. تو ان کے کسی قریبی نے دیکھا تو پوچھا کہ بھائی تمہاری کوئی تمنا؟ کہا کہ اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ دیدار جائے. انہوں کا بہت اچھا، خون میں لت پت ہیں. انہوں نے اٹھا لیا کندھے پہ، اور نبی علیہ السلام جہاں ایک پتھر کے اوپر تشریف فرما تھے، نیچے پاؤں مبارک لٹکے ہوئے تھے، تو وہاں جا کے انہوں نے اس کو کھڑا کیا اور اس کو کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں. بس ایک مرتبہ نگاہ کھولی انہوں نے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. وہیں پر گرے، جان آفرین کے سپرد کر دی. دنیا کو دکھا دیا آقا تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. عورتوں کے دل میں محبت، جوانوں کے دل میں محبت، بوڑھوں کے دل میں محبت. چنانچہ ایک بوڑھے صحابی تھے، مسجد نبی میں آتے اور خاموش بیٹھ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھتے رہتے. مجلس ختم ہوتی اٹھ کے چلے جاتے. ایک دن نبی علیہ السلام نے بلایا کہ بھئی آپ کوئی بات نہیں پوچھتے، سوال نہیں پوچھتے، پابندی سے آتے ہیں چلے جاتے ہیں. اے اللہ کے نبی وسلم جب میں گھر میں ہوتا ہوں مجھے آپ کی یاد تڑپاتی ہے. میں آپ کے چہرے انور کا دیدار کرنے کی نیت سے حاضر ہوتا ہوں، لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں، میں چہرے انور کو دیکھتا رہتا ہوں. مجلس ختم ہوتی ہے میں واپس چلا جاتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. بچوں کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت. بدر کا میدان، عبد الرحمن لان ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو ایک طرف تو ایک جوان آدمی تھا تو مجھے فیل ہوا کہ ادھر سے مجھے سپورٹ ملے گی، اور دوسری طرف دیکھا تو دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کے قد تلوار سے چھوٹے تھے. میں نے ان کی طرف دیکھا، انہوں نے میری طرف دیکھا، قریب آ کے کہنے لگے انکل آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ہم نے سنا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، نیت کر کے آئے ہیں یا ہم گھر واپس نہیں جائیں گے یا وہ گھر واپس نہیں جائے گا. چھوٹے بچوں کے دل میں محبت کا یہ عالم، معاذ اور معوذ کے دل میں، چھوٹی بچیوں کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت. چنانچہ غار ثور میں پہلے دن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لائیں تو نبی علیہ السلام نے کھانا کھا لیا، اسماء چلی گئی. جب دوسرے دن کھانا لے کر آئیں تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ اسماء کے ماتھے پہ زخم کا نشان بھی ہے اور وہ کچھ تھوڑی ڈاؤن نظر آ رہی ہے، جیسے ڈپریسڈ ہوتا ہے بچہ، غم زدہ ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسماء کیا معاملہ ہے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کل جب آپ کی خدمت میں کھانا پیش کر کے میں واپس جا رہی تھی، مکہ مکرمہ داخل ہوئی تو مجھے ابو جہل نے دیکھ لیا. اس نے مجھے روکا، کہا اسماء بتاؤ تمہارے والد کہاں ہیں؟ وہ وہیں ہوں گے جہاں تمہارے پیغمبر اسلام ہے، تمہیں پتہ ہے؟ اے اللہ کے حبیب میں نے سچ بولا کہ ہاں مجھے پتہ ہے. اس نے کہا بتاؤ کہاں؟ میں نے کہا میں نہیں بتاتی. اس نے کہا اسماء میں بہت ماروں گا. میں نے کہا نہیں میں نہیں بتاتی. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اچانک جو اس نے زوردار تھپڑ لگایا، میں نیچے چٹان کے ساتھ میرا ماتھا لگا، خون نکل آیا، آنکھوں سے آنسو. اس نے میرے بال پکڑ کے کھینچ کے کھڑا کیا، اسماء میں تیری جان نکال دوں گا، مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ اے اللہ کے حبیب میں نے جواب دیا ابو جہل میری جان تیرے حوالے، میں محمد عربی کو تیرے حوالے نہیں کروں. یہ بچیوں کے دل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی. گویا معاشرے کے ہر فرد کو نبی علیہ السلام سے محبت تھی.
تو جمادات کو محبت، نباتات کو محبت، حیوانات کو محبت، اور جتنے صحابہ تھے سب کو محبت. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبوب کل جہاں ہیں، سارے جہان کے محبوب، سارے جہان کے محبوب. ہم اس شہر میں ہیں اور اپنی زندگی کے حسین ترین دن گزار رہے ہیں. اس شہر ایسی نور کی بارش ہوتی ہے کہ ایک لمحہ ایک فاسق کو ولی بنانے کی استطاعت رکھتا ہے. ایک لمحہ ایک فاسق کو ولایت کے درجات تک پہنچانے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے. اللہ نے ہمیں موقع دیا. یہاں وہ گلیاں ہوں گی جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے. کبھی جمعہ مسجد میں نماز پڑھی، کبھی قباء میں نماز پڑھی، کبھی مسجد نبوی میں نماز پڑھی. قدم قدم پہ یادیں ہیں. ذرا تصور کی آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے. ہمیں اللہ تعالی نے اپنے فضل سے جو یہاں پہنچایا، یہ اللہ کا کرم، اللہ کا کرم. چنانچہ سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا. تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا. بارگاہ سید الکونین میں آ کر نفیس، سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا. ہماری اوقات نہیں تھی. یہ اللہ کا فضل، یہ اللہ کی رحمت. نبی صاحب نے فرمایا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اور محدثین نے لکھا ہے کہ شفاعت صرف ایمان والوں کی ہوگی قیامت کے دن. اس کا مطلب یہ کہ جس کو زیارت کا شرف حاصل ہو گیا اس کے لیے خوشخبری ہے، اللہ اس کو حفاظت ایمان کے ساتھ کلمے کی موت عطا فرمائے، تبھی تو شفاعت نصیب ہوگی. تو سوچئے یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم اور کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ میرے احبا سے مجھے جلدی ملا دینا، چاہنے والوں سے، لور سے. ثوبان رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ سنتے ہیں یہ دعا، حیران ہوتے ہیں. جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ختم کی تو آ کر پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے غلام بے نام آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ کن کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ مجھے ان سے جلدی ملا دینا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ثوبان تم ٹھیک کہتے ہو. تم نے جبریل علیہ السلام کو اترتے دیکھا، قرآن کو اترتے دیکھا، میرے چہرے انور کو دیکھا. تمہارا ایمان بڑا قیمتی ہے. مگر اے ثوبان، قرب قیامت میں کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا، اپنے علماء سے انہوں نے میرے تذکرے سنے ہوں گے، اور صرف تذکرہ سن کر ان کے دل میں میری ایسی محبت آئے گی کہ اگر ان کو اختیار دیا جاتا کہ وہ اپنی اولادوں کو بیچ کر میرا دیدار کر لیتے تو ثوبان وہ یہ بھی کر گزرتے. میں ان کے لیے اداس ہوں اور دعا کر رہا ہوں، اللہ مجھے ان احبا سے جلدی ملا دینا. آج کے زمانے میں جس کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت ہو، جس کا جسم سنت نبوی سے سجا ہوا ہو، ایسا کہ اگر ملک الموت آئیں، اعضاء کو ٹٹولیں تو سنت نبوی سے سجا ہوا پائیں، دماغ کو ٹٹولیں تو علم نبوی سے بھرا ہوا پائیں، اور اگر دل کو ٹٹولیں تو عشق نبوی سے بھرا ہوا پائیں.
عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ، ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ، اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا۔ یہاں اللہ سے یہ نعمت مانگیے، اے اللہ اپنا بھی عشق عطا فرما اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا فرما۔ یہ محبت انسان کو دنیا میں اور آخرت میں سعادت مند بناتی ہے۔ دنیا اور آخرت کی سعادتیں اسی سے ملتی ہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائیں، اسی محبت پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قیامت کے دن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرمائیں، اور جنت میں اللہ تعالی محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔